میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ. رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. میرا ظاہر سور جائے الہی، میرا ظاہر سور جائے الہی. میرے باطل کی ظلمت دور کر دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے. جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے. بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا سب مدحتیں خدائے بزرگ و برتر کے نام جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. الحمدللہ، مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نعتیہ مقابلہ جو کہ آپ الحمدللہ پچھلے 10 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، یوں اس کا یہ سیزن 10 ہے، اور آپ یکم ربیع الاول سے روزانہ QTV پر روزانہ رات 8 بجے دیکھ رہے ہیں. یہ اب اپنے اختتام لیکن اہم ترین مرحلے میں، اختتامی لیکن بہت اہم ترین مرحلے میں داخل ہو گیا. یعنی کہ آج ہمارا یہ سیمی فائنل کا راؤنڈ ہے. آپ جانتے ہیں کہ یکم ربیع الاول سے لے کے 8 ایپیسوڈز تک روزانہ 4 پارٹیسپنٹس آئے، یعنی کہ کل 32 پارٹیسپنٹس آئے جو کہ پورے پاکستان سے سلیکٹ کیے گئے تھے. ہر ایپیسوڈ سے جو ایک ونر تھا اس نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. یوں 8 ایپیسوڈز کے 8 ونرز ہو گئے. آج ایک سیمی فائنل ہے، یعنی کہ آج 4 پارٹیسپنٹس اور پھر کل دوسرے سیمی فائنل میں 4 پارٹیسپنٹس، اور پھر ان دونوں سیمی فائنل سے 2 پارٹیسپنٹس کوالیفائی کریں گے. 2 کا سفر ختم ہوگا، یعنی کہ جب پرسوں آپ فائنل دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں ہمارے پاس 4 فائنلسٹ موجود ہوں گے، جن میں سے پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی پوزیشن کا انتخاب ہوگا انشاءاللہ. فارمیٹ سے آپ سب واقف ہیں، صرف میں تکرار کیے دیتا ہوں کوئکلی کہ پہلے راؤنڈ میں ہمارے سارے ثنا خاں یکے بعد دیگرے آئیں گے، اپنی پسند کی ایک نعت کا ایک شعر پڑھیں گے. دوسرے راؤنڈ میں ایک نعت کا آغاز کیا جائے گا، اس کے آخری لفظ سے اگلا پارٹیسپنٹ نئی نعت کا آغاز کرے گا، اس کے آخری لفظ سے اگلا پارٹیسپنٹ ایک اور نعت کا آغاز کرے گا. اور تیسرے راؤنڈ میں ہمارے جج صاحبان کلام کا آغاز کریں گے کہ جس کا اختتام پارٹیسپنٹ کی جانب سے کیا جائے گا، انترا پارٹیسپنٹ کی جانب سے پڑھا جائے گا. آج کا یہ راؤنڈ سیمی فائنل راؤنڈ ہے. میں ہمارے تمام تر ویورز کا بہت شکر گزار ہوں، QTV کا بہت شکر گزار ہوں، تمام تر سٹاف کا بہت شکر گزار ہوں، جناب حاجی عبدالرؤف صاحب، جناب عامر فیاضی صاحب، سب کی بہت کاوشیں ہیں. یہاں آنے والے تمام تر جج صاحبان کا میں بہت شکر گزار ہوں، تمام تر پارٹیسپنٹس کا بہت شکر گزار ہوں، اور ہمارے تمام تر اسپانسرز سہیل شمس صاحب ہیں جن کی جانب سے چاروں پوزیشن ہولڈرز کے لیے کیش پرائز ہے، فوڈ بستی جن کی جانب سے چاروں پوزیشن ہولڈرز، ججز اور میزبان کے لیے گفٹ ہیمپر اور ہوم اپلائنسز ہیں. اور ARY QTV کی جانب سے یہ بڑا اچھا اضافہ ہے انعامات میں کہوں گا. جو جیتنے والا ہے اس مقابلے کو، اس کی نعت کو ریکارڈ کر کے QTV پر آن ایئر کیا جائے گا انشاءاللہ. ہمارے جج صاحبان یہاں تشریف فرمائے ہیں جن کا میں بہت شکر گزار ہوں، پہلے ایپیسوڈ سے ہمارے ساتھ موجود رہے. آج کے ایپیسوڈ کی خاص بات یہ تو ہے ہی کہ ظاہر سیمی فائنل ہے، لیکن ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ہمارے ججز کے پینل میں بھی ایک بڑا زبردست اضافہ ہے. عالم اسلام کا نعت خوانی کے اعتبار سے، نعت پڑھنے کے اعتبار سے اور نعت کہنے لکھنے کے اعتبار سے ایک بہت بڑا نام. ان کے کتنے ہی ایسے کلام ہیں جو کہ زبان زد عام ہیں، ان کے کتنے ہی ایسے کلام ہیں جو کہ بچے کو یاد ہیں، اور وہ کلام انہوں نے خود پڑھے تو لطف آ گیا، اور پھر
دنیا بھر کے نعت خانوں نے، پاکستان بھر کے نعت خانوں نے اس کلام کو پڑھا، بہت سارے ایسے کلام کو پڑھا اور پذیرائی بھی الحمدللہ ہمارے شان رمضان کا بھی مستقل حصہ ہیں، ناگزیر حصہ ہیں۔ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائیں۔ تو آج ہمارے ساتھ بحیثیت خصوصی مہمان جناب الحاج سبیع الدین رحمانی صاحب بھی تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم، مزاج بخیر ہیں، خیریت سے؟ الحمدللہ جناب، بہت مبارک آپ کو یہ 10واں سیزن، اور ظاہر ہے کہ میں اس کا پہلے مقابلے سے حصہ رہا ہوں تو میرے لیے یہ بہت 10 سال، واہ واہ، اور اس 10 سال میں جو طلباء کی تربیت کا مرحلہ طے ہوا اور کیسے کیسے خوبصورت شناخواں سامنے آئے، اور پھر ایسے اساتذہ کو سنا کر جو لوگ کسی منزل تک پہنچتے ہیں، یقیناً اس پروگرام کی ایک بہت اہمیت ہے جو واضح ہوئی ہے ان 10 سالوں میں۔ الحمدللہ، تشریف آوری کا بہت شکریہ، شکریہ، خوش آمدید۔ اور جناب آف کورس ہمارے باقی جج صاحبان مسلسل ایپیسوڈ میں شرکت کر رہے ہیں۔ جناب پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش۔ ہمارے ساتھ جناب سرور حسین نقشبندی صاحب بہت نوازش، اور جناب سید سلمان کونین صاحب، سب کو خوش آمدید، بہت شکریہ۔ پہلے راؤنڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے پہلے ثنا خان، اب ظاہر ہے یہ وہ سارے ثنا خان ہیں جن کو آپ پہلے اس مقابلے میں دیکھ چکے ہیں، یہ اپنے اپنے رسپیکٹو ایپیسوڈز کے ونرز ہیں جو کہ آج سیمی فائنل میں ہیں آف کورس، اور ان میں سے آج 2 کا سفر ختم ہو جائے گا، 2 آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارے ایک راؤنڈ کے ونر تھے علی عادل، ظاہر ہے سارے بہت اچھے پڑھنے والے ہیں تبھی تو جیتے اپنے اپنے ایپیسوڈ۔ تو علی عادل نے کلام پڑھا تھا، ہم سب نے بہت لطف لیا تھا، بہت مزہ آیا تھا، اور اس ایپیسوڈ کے بھی ونر تھے ہمارے آج کے پہلے سیمی فائنل کے پہلے ثنا خان بھی علی عادل ہیں۔ اور چونکہ ہمارے خصوصی دوست تھے تو میں ذرا ان کو ذرا جا کر جو ہے وہ خود لے آؤں تاکہ وہ یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پیش کریں۔ یہ پہلا راؤنڈ ہے کہ جس میں ثنا خان اپنی مرضی کی نعت کا ایک شعر سناتے ہیں۔ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے، پلکوں سے چل کے آ، سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، سوز و تپش سخن اگر چاہتا ہے تو، سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو، عشق نبی کی آگ سے تائب پگھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے، پلکوں سے چل کے آ۔ سبھی بھائی آپ سے ہم کومنٹس کا آغاز کرتے ہیں۔ میں نے عادل علی کو پہلی بار سنا ہے،
اور بہت خوبصورت آواز ہے ان کی، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اپنے اسکیل پر پڑھ رہے تھے یا نہیں پڑھ رہے تھے. جی جی لیکن ایک انفرادیت مجھے ان کے پڑھنے میں محسوس ہوئی کہ اس کلام کو جب بھی پڑھا گیا ہے تو بہت محنت اور رچاؤ کے ساتھ اور قوت کے ساتھ پڑھا گیا. ٹھیک. اس نے جس اسکیل پر اس کو پڑھا ہے اس میں عموماً پڑھتے نہیں لوگ. میں حیران تھا کہ کہاں سے شروع ہوا ہے، لیکن بہت خوبصورتی سے ادا کیا ہے اور اتنے بعض کومل سر خوبصورتی سے لگائے. لیکن یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی مکمل گرفت، چونکہ اس کلام کو یا تو انہوں نے پہلی بار پڑھا ہے یا اس پہ تیاری نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس اسکیل پر بھی انہوں نے ایک انفرادی ذائقہ، انفرادی ٹچ دیا ہے پڑھنے میں، جو ان کی صلاحیت کا بھرپور اظہار ہے. انہوں نے کچھ غلطیاں بھی کی ہیں ظاہر ہے، اور وہ غلطیاں زبان کی ہیں. عموماً جب تیاری ہم کرتے ہیں تو ہم کسی سینئر سنقاں سے، کسی سینئر استاد سے اگر ہم پوچھ لیں صحیح کہ لفظ کے اصل مخارج کیا ہیں صحیح اور لفظ صحیح مخرج پر ادا ہو تو اس کا ایک صوتی آہنگ بھی بہت انسان کو محظوظ کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا پڑھ سکتے تھے اس کو، اور بہت اچھا پڑھ سکتے ہیں. آئندہ بھی محنت کریں. روفی صاحب، اسکیل نیچے ہونے کی وجہ سے کیا کوالٹی کمپرومائز ہوئی آپ کے خیال میں کلام کی یا نہیں؟ نہیں، انہوں نے بہت اچھا پڑھا ہے. اچھا صحیح. اور اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر نیچے اسکیل رکھا گیا ہے تو کیا نیچے کے نوٹس آپ کے صحیح لگ رہے ہیں؟ صحیح. اگر صحیح لگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اوکے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نیچے رکھ لیا اور سر نہیں لگ رہے، ہاں. یا اونچا رکھ لیا تو سر نہیں لگ رہے. ٹھیک ٹھیک اس حساب سے پڑھنے کے حساب سے بہت اچھا پڑھا ہے. اوکے اوکے اس میں کوئی میرے نظر میں کوئی غلطی نہیں تھی. اوکے ٹھیک. الفاظ کی ادائیگی کے حوالے سے جیسے دو لفظ اکٹھے ہوتے ہیں، کوچہ حبیب اکٹھا پڑھنا چاہیے. یہ کوچہ پڑھ کے پھر سانس لے کے پھر اس نے پڑھا. پھر سوز و تپش یہ بھی توڑ کے پڑھا انہوں نے. اور پھر عشق نبی قاف کو انہوں نے واضح نہیں کیا، عشق نبی کہا. عشق نبی پڑھنے کے حوالے سے، سر کے حوالے سے، لہن کے حوالے سے تو بہت اچھے رہے ہیں میرا بیٹا یہ. اور پھر میں تو ڈر گیا تھا جب یہ 3 دفعہ انہوں نے پڑھا. میں نے کہا اگلا مصرع بھول گئے. مجھے بھی یہی لگا کہ یاد آئے گا یا نہیں آئے گا. تو ذرا پریشر نہیں لینا میرے بیٹے نے. ابھی آگے 2 اور سیگمنٹس ہیں، تو وش گڈ لک. میری ہمدردیاں سبھی چاروں نعت خوانے کے ساتھ ہیں کہ سارے اچھے سے اچھا یہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. سلمان بھائی. جی، عادل نے بہت اچھا پڑھا. ان کی آواز میں جو بیس ہے وہ اسی طرح ہی ہے، آواز ہی ایسا ہے ان کا. لیکن یہ تھا کہ اگر آدھا سر اوپر کر کے پڑھتے تو بہت اچھا نکھر کے سامنے آتا. تھوڑا سا لگا کہ پریشر لیا ہوا ہے انہوں نے، اور اسی خرچ میں پھر کافی دیر پھنسے رہے. پھر انترا 3 دفعہ کہا اور سر کو قائم رکھنے کی بہت اچھی کوشش کی اور بہت اچھا پڑھا. تو ابھی 2 راؤنڈ باقی ہیں. صحیح ہے. انشاءاللہ یہ کام بیک کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. جناب سرور بھائی. جی، علی عادل کی جو پچھلی پرفارمنس جنہوں نے سنی ہے اور ہم نے بھی ظاہر سنی ہے، جی اور ایز کمپیئر ٹو پریویس پرفارمنس اگر دیکھیں تو آج یہ کچھ ڈاؤن نظر آئے ہیں. اور کچھ کلام لگ رہا ہے کہ ان کو پوری طرح سے اس پہ اپنی ان کی تیاری اس طرح سے جس طرح کے پہلے کلام انہوں نے پڑھے ہیں. لیکن بہرحال انہوں نے اچھی کوشش کی ہے. غلطیوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے اور ابھی وقت ہے اور ان کو جم کے آنا چاہیے جیسے پہلے انہوں نے پڑھا ہے، اور باقی راؤنڈز میں بھی ان کو پوری طرح سے آنا چاہیے. صحیح. روفی صاحب. یہ پچھلے کئی سالوں سے نوٹ کر رہا ہوں کہ جب بچے آتے ہیں نا شروع کے سیگمنٹس میں تو ان کی بڑی رٹی ہوئی اور تیار کی ہوئی خوب تیاری والی نعتیں ہوتی ہیں. جیسے جیسے آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کی نعتیں جو ہیں وہ کمزور آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ اٹس ہیپننگ فار دی لاسٹ مینی ایئرس. کریکٹ. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. آخر دم تک جو ہے نا ان کو لڑنا چاہیے. ہاں بالکل صحیح. لیکن ابھی یہ مقابلے کا آغاز اور ہر راؤنڈ کے نمبر تو مساوی ہی ہیں ہر اس کے لیے. تو ابھی آپ کے پاس 2 اور مواقع ہیں. اچھا کیا ہے لیکن اور اچھا کرنے کے لیے 2 اور مواقع ہیں. تو بہت شکریہ. اور اماد آپ آئیے گا، بسم اللہ کیجیے گا. اماد ہری پور سے ہمارے اگلے سنخا آئیے گا، بسم اللہ کیجیے گا. مرحبا سرور کونین
مدینے والے ہم گناہگاروں کے سکھ چین مدینے والے نام ہونٹوں پہ تیرا آیا تو محسوس ہوا نام ہونٹوں پہ تیرا آیا تو محسوس ہوا مل گئی دولتیں دارین مدینے والے مل گئی دولتیں دارین مدینے والے مرحبا سرور کونین مدینے والے. روفی صاحب عباس صاحب نے بڑا خوبصورت پڑھا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بچے میں دیکھ رہا ہوں کہ سر کے اوپر بڑی توجہ دے رہے ہیں. ٹھیک. تلفظ اور الفاظ کی ادائیگی کے حوالے سے تھوڑی سی ان کے غلطیاں ہیں ان میں ابھی. اچھا. جیسے ہم شروع سے کہہ رہے ہیں سرور, اینڈ پہ آپ نے سرور کونین کہا ہے تو سرور کے بعد پھر آپ نے وہ سانس لیا اور پھر کونین کہا. اور یہ سیمی فائنل اور فائنل میں ہم چھوٹی سی چھوٹی غلطیاں بھی جو ہیں, جو پہلے ہم چھوڑتے رہے ہیں کہ چلے, اب چھوٹا سا سنک جو ہے وہ بھی پیچھے کاٹ بیہائنڈ ہو جائے گا. تو اس میں دارین جو آپ نے کہا تھا نا, دارین, یہ ایسے کر کے آپ نے پڑھا, سر ڈھونڈ کے نہیں پڑھنا, دارین صحیح آنا چاہیے آپ کا. اور دولت دارین, دولت دارین اکٹھا پڑھنا چاہیے تھا. یہ بھی آپ نے پڑھنے کے حوالے سے, لہن کے حوالے سے, آواز کی خوبصورتی کے حوالے سے بہت خوبصورت پڑھا ہے آپ نے. مگر یہ الفاظ کی ادائیگی, یہ تلفظ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سامعین تک پہنچے. اٹ از مور امپورٹنٹ. کریکٹ. وش یو گڈ لک. کریکٹ. سبھی بھائی محمد عماد کی پرفارمنس نے بہت متاثر کیا مجھے, بہت رچا کر. بیٹا دیکھو, بہت ساری چیزوں کے ساتھ, سر کی صحیح ادائی کے ساتھ, تلفظ کے ساتھ, ایک اور بات ہے تیسری, جو کلام کو رچانا ہے اور کیفیت کو بنانا ہے کہ سننے والا نعت کی کیفیت کو نعت کی طرح قبول کر لے. وہ آپ کے ہاں بہت واضح ہے ماشاءاللہ, بہت خوبصورت پڑھا. لیکن جب ہم کوئی مصرع شروع کرتے ہیں نا, پہلے لفظ پر بہت واضح ہونا چاہیے. مجھے لگا تھوڑا سا جب آپ نے مرحبا کہا تو بہت جلدی نکل گئے. ہمیشہ پہلا لفظ اور جہاں آپ ختم کر رہے ہیں کلام کو, وہاں بہت واضح ہونا چاہیے. اپنے سانس کو اتنا لے کے چلو کہ دونوں جگہ کنٹرول کر سکو. ایک اور وضاحت روفی صاحب نے بھی ایک پوائنٹ اٹھایا. ظاہر ہے کہ ہم سانس کا استعمال کرتے ہیں پڑھنے میں. ہر ترکیب کو مکمل ادا کرنا لہن میں بہت مشکل ہوتا ہے. اساتذہ کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں حسن ہے پڑھنے کا, لیکن اگر آپ نے زیر کی اضافت کا اظہار کر دیا نا مکمل طور پر, سرورے
کہہ دیا آپ نے تو یہ اعلان ہے اس بات کا کہ اس آگے کے بعد جملہ آ رہا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ اس سے متصل ہوگا. تو اگر سانس کہیں ٹوٹ رہا ہے اور ٹوٹنا ہی ہے اس کو اس دھن میں ہاں 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 اور آپ کا سینہ اتنا ساتھ نہیں دے رہا تو اگر آپ اب زیر لگا کر چھوڑ دیتے ہیں ہاں ہاں تو اگلا لفظ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا. یہ بہت بڑا عیب نہیں ہے, اس کو کم کرنا چاہیے, لیکن اگر ہو جائے تو بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ کوشش کر سکتے ہیں کیونکہ ہم یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں نا, مقابلے کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو اس کو ذہن میں رکھیے, بہت خوبصورت پڑھا آپ نے. سر محمد عماد کی جو پرفارمنس یہ ہے آج کی, اس کی پہلی پرفارمنس سے پچھلی پرفارمنس سے بہتر دیکھنے میں آئی ہے. صحیح صحیح. اور عموماً یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اگلے مقابلوں میں, جیسے روفی صاحب ابھی ذکر کر رہے تھے جی ہاں جی ہاں کہ اگلے جو کلام ہوتے ہیں وہ پھر پوری طرح سے تیار, کیونکہ پہلے کلام پورے رچاؤ کے ساتھ تیار ہوتے ہیں اور آگے پھر مشکل پیش آتی ہے. جی ہاں جی ہاں. لیکن بہرحال اس نے بہت اچھا پڑھا ہے. صرف جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے, ٹھیک ہے, اور ان جگہوں کے بنانے میں جو ایک بناوٹی پن اور آرٹیفیشل ٹائپ ایک چیز واضح ہو رہی تھی, وہ تھوڑی سی کئی جگہ پہ ایسا لگا کہ انہوں نے اس کو, کیونکہ اب روفی صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی مائنر جو چیزیں ہیں ہاں ہاں وہ بھی نوٹ ہوں گی. صحیح ہے. تو جو جگہ ہوتی ہے وہ خوبصورتی اس کی تبھی خوبصورت لگتی ہے, اچھی لگتی ہے جب وہ نیچرل لگے, اور جب لگے کہ آپ اس کو خود بنا رہے ہیں تو اس میں پھر ایک بناوٹی پن آتا ہے جس سے اتنا اچھا نہیں لگتا. ایک سبھی بھائی نے جو بات کی ہے کہ اکثر کئی ترکیبات 3 لفظ بھی جڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کو ظاہر ہے کہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے, جیسے انہوں نے بھی واضح کر دیا, کہ اگر سرورے آپ نے پڑھ لیا ہے تو کونین اگلا جو لفظ ہے نا اس کو پھر آپ اکیلا پڑھ لیں, بلکہ آپ کونین مدینے والے پڑھیں گے اور وہ اگلے لفظوں کے ساتھ ملائیں گے تو یہ کچھ اچھا نہیں لگے گا. تو یعنی وہ لگ جائے گا کہ آپ پچھلے اضافت کے ساتھ اگلا لفظ ملا تھا, آپ کا سانس ٹوٹ گیا, اول تو کوشش کریں کہ اس کو نبھائیں, ورنہ پھر اگلا اکیلا لفظ پڑھیں. تو باقی اوورآل ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. صحیح. یہ ظاہر ہے چونکہ ہم سیمی فائنل کے مرحلے میں تو ساری جزیات اور ڈیٹیلنگ کے ساتھ بتا رہے ہیں, جو کہ بہت فائدہ مند ہے سب کے لیے. سر محمد عماد نے بہت اچھا پڑھا, اور میرے تمام ساتھیوں نے اضافت کی غلطیاں آپ کی بتائیں. وہ اسی لیے ہے کہ غیر ضروری طوالت, آپ لفظوں کو لمبا کرتے ہیں. صحیح صحیح. جس لفظ کے نیچے زیر ہوتی ہے اس کو لمبا کر دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ متصل دوسرا لفظ ہوتا ہے وہ کہنا ہوتا ہے. تو کوشش کیا کریں جب اضافت آئے فوراً وہ دونوں لفظ کہہ کے اور آگے نکلیں. صحیح. آپ نے غیر ضروری جگہیں لینی چاہیے. انترے میں بے سرے ہونے لگے تھے دوسری دفعہ جب کہا ہے انترا, لفظ آگے پیچھے ہوئے, جب فیڈ آؤٹ کیا انترے کا, استائی ملائی ہے, تو آپ نے وہ کوئی جگہ کبھی سنی نہیں گئی جو آپ نے کہی ہے. وہ آپ کو بھی پتا ہے, آپ نے سر سے سر ملا لیا ہے لا کے اس کو. لیکن بہت اچھی آواز ہے آپ کی, اور کانفیڈنس سے بھرپور ہو کے پڑھا کریں جب بھی پڑھا کریں. پریشر کچھ بھی نہیں ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں تو دیکھیں کیسا مزہ آئے گا. سبحان اللہ. ہاں بہت اچھا. جزاک اللہ. آئیے جناب, لاہور سے ہمارے اگلے ثنا خواں ہیں محمد بلال بٹ, اپنے ایپیسوڈ کے ونر ہیں. بہت خوبصورت انہوں نے کلام پیش کیے تھے. دیکھتے ہیں آج کیسا پرفارم کرتے ہیں. رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے سرکار دو عالم کا ہو چہرہ میرے آگے رکھیں جو نکیریں جب
محمد کا دیا واسطہ میں نے جب محمد کا دیا واسطہ میں نے مانگا تھا خدا سے جو پڑا تھا میرے آگے رکھیں جو نکیرین تقاضا میرے آگے جی سبھی بھائی. بلال نے بہت خوبصورت پڑھا ماشاءاللہ. ایک آدھ جگہ ہے جہاں جس کی وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن میرے حساب سے ایک نئی دھن کو یا میں نے پہلی بار سنی ہے، اور جن دھنوں میں ٹھہرنا پڑتا ہے پڑھت کے دوران، وقف کرنا پڑتا ہے، توقع کرنا پڑتا ہے، اس کو خوبصورتی سے ادا کرنا بہت کمال کی بات ہوتی ہے. اور یہ اس عمر میں اللہ نے آپ کو دیا ہے اتنی نازک دھن کو اس سلیقے کے ساتھ رچا کر پڑھنا. میں سمجھتا ہوں کہ آگے آپ اس سے مزید بہتر کام کر سکتے ہیں. لیکن ایک جگہ جب ہم سر کو ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر وہ پیچھے ادا ہوا ہے اور دوبارہ کسی مصرعے میں کمزور آیا تو وہ بہت واضح ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا خدا سے جو، تو وہاں ایک دم ایسا لگا جیسے آپ تھوڑا سا ہٹ کے آ گئے. ہاں، مانگا تھا خدا سے. تو تھوڑی تھوڑی سی چیز بھی جب بہت اچھا کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے نا اور معمولی سا سر سے ہٹتا ہے تو وہ محسوس ہوتا ہے. لیکن بہت خوبصورت پڑھا آپ نے، بہت باصلاحیت ہیں آپ ماشاءاللہ میری طرف سے. بہت خوبصورت آواز اور بہت اچھا کنٹرول آپ کا. سبھی بھائی نے جیسے کہ بتایا ایک جگہ ہی ہوا انترے کے بعد، تو کوئی بات نہیں، بہت خوبصورت آپ نے پڑھا، اور میری دعا ہے کہ آگے بھی اسی طرح پرفارم کرتے رہیں. سر ماشاءاللہ بہت خوبصورت پڑھا. لطف آیا. اور یہ جو اس کی طرز ہے، ہاں یہ کس نے بنائی ہے؟ ہاں، شاہ صاحب کے جو شاگرد ہیں بلال شاہ صاحب، ان کی آواز میں نے سنا تھا. سنی تھی میں نے بھی، فرسٹ ٹائم سنی ہے. بہت اچھی، بڑا اور لطف آیا. بہت خوبصورت. ہاں بہت. ایک تو سبھی صاحب نے بتا دیا، تھوڑا سا کمزور نوٹ لگا تھا. دوسرا جب آپ نے کہا نا جب آل محمد، جب وہاں پر آپ نے سر کو ڈھونڈا ہے، باقی سارا ٹھیک تھا. صحیح. ماشاءاللہ، وش یو گڈ لک. ماشاءاللہ بہت اچھا اور خوبصورت اور جم کے پڑھا آپ نے. اور انترے کو جو دو طرح آپ نے پڑھا ہے، اس سے زیادہ خوبصورتی بھی پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ کو مسئلہ بھی پیدا ہوا ہے. اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی. آپ کو پتہ چلا ہے کہ جب آپ استھائی پہ واپس آئے ہیں تو وہاں گڑبڑ ہوئی ہے تھوڑی سی، آپ کو خود محسوس ہوا ہے؟ چلیں پھر ٹھیک ہے، وہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن آپ نے انترا بہت اچھا پڑھا ہے اور بڑے رچاؤ کے ساتھ پڑھا ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ. وہ جو ایک پریشر ہوتا ہے سیمی فائنل کے اندر، وہ آپ نے بالکل اس کو محسوس نہیں کیا. لیکن بہرحال یہ جو مائنر سی مسٹیک ہوئی ہے اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ اس سے کوشش کریں کہ اگلے سیگمنٹ میں نہ ہو. ارے کس کا کلام ہے معلوم؟ یہ ہمارے دوست ہیں سلطان محمود صاحب. اچھا، ان کا ہے، اور یہ غالباً صابر سردار صاحب نے اس کو پہلے پڑھا تھا، اس کے بعد پھر کافی اچھا بہت اچھا کلام بھی اور طرز بھی بہت. جزاک اللہ. آئیے بلال. چلیں جناب، آئیے گا حیدرآباد سے ایاز حسین حیدری، جو کہ بھی اپنے راؤنڈ کے ونر ہیں اور خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیے تھے اپنے ایپیسوڈ میں. صوبہ سندھ سے تعلق. بسم اللہ. تیری نگاہ سے زر
समा बने गदाए वे सरोसामा जहाँ पनाह बने तेरी निगाह से हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने गदाए बे सरोसामा जहाँ पनाह बने तेरी निगाह से। सर सलमान भाई बहुत खूबसूरत आवाज़, बड़ा अच्छा बेस आपका, लेकिन ये इतनी मशहूर तर्ज है। अस्थाई मुझे बहुत वीक लगी, बहुत ही आपने थोड़ा सा बेसुरा हुए। फिर अंतरे में मुझे तसल्ली दी, हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी, वहाँ बिल्कुल ही आप घबरा गए और आपसे जगह नहीं ली गई। तो चूँकि ये सेमीफाइनल है, पहले बता दिया गया है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो काउंट करती हैं। तो ये सारी प्रेशर गेम है, जितना आप प्रेशर को दूर करेंगे अपने आप से उतना अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लिया होता। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह 2 राउंड और भी हैं और उम्मीद करते हैं आप इससे अच्छा परफॉर्म करें इंशाल्लाह। सर जी, मुझे भी यही तअस्सुर मिला है कि जैसे इनको तर्ज की और प्रैक्टिस करके आनी चाहिए थी। आपकी प्रैक्टिस की कमी लगी है, आपकी आवाज़ में कोई कमी नहीं है। और ये सुर भी थोड़ा सा, एक सुर बल्कि 2 सुर भी बढ़ा रहे थे और ये खूबसूरत लगता। तो बहरहाल ये एक कंपटीशन है, तो हम विश करते हैं कि आप आगे जाके कम बैक करें इसमें। और पिछले एपिसोड में उन्होंने इससे बहुत ज्यादा असर छोड़ा है, पूरा असर पड़ा है ना? पड़ा था, बहुत अच्छा पड़ा था। वो वही बात ये है कि अब नई नाते लेकर आ रहे हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी तो पहला राउंड है। जी सर सभी भाई। एक बहुत बासलाहियत आदमी जब कुछ करके दिखाने की कोशिश करता है ना, तो उसमें बाज़ जगह जायज़ करता है, बाज़ जगह नाजायज़ करता है। बहुत खूबसूरत पढ़ा तुमने। मेरे हिसाब से जिस स्केल में तुमने कलाम को शुरू किया, ये खुद एक इम्तिहान था। तुम अपनी आवाज़ की मेलोडी को सलामत रखना चाहते थे, इसलिए तुमने अपना सुर नीचे किया, स्केल से आए और बहुत खूबसूरत जगहें लगाईं। लेकिन हमेशा याद रखो कि जो कलाम लोगों के जहन में है ना, रचा बसा हुआ है, अगर खरज से आ रहा है वो, तो खरज जहनों में बैठा हुआ होता है। इतने बड़े पढ़ने वाले का कलाम है। हम जब उसमें, या तो हम इतने बड़े फनकार हों कि हम उसमें कुछ ऐसी नुदरत पैदा कर दें कि दुनिया हैरान रह जाए कि देखो भाई उसके बाद ये कर दिया।
اور اگر ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں کوئی تبدیلی کر کے تو بیٹا پھر وہ عیب بن جاتا ہے, وہ حسن نہیں رہتا. تو جب کسی پڑھے ہوئے کلام کو پڑھو تو یا تو کوشش کرو کہ اس کے برابر پہنچنے کی کوشش کرو, یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور اوپر جا کر پھر جہاں آپ کا سر کچا ہو گیا وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. ہمیشہ کلام کو اس کی فیل کے ساتھ اپناؤ. لیکن آپ نے کوشش کی, میں اس کوشش کی داد دیتا ہوں آپ کو, اور آپ نے بعض کومل سروں کا بہت خوبصورت استعمال کر کے دکھایا. یعنی آپ اگر کومل سروں میں زیادہ پڑھیں تو آپ کے لیے بہت خوبصورت ہوگا ماشاءاللہ. سر زبردست جناب, آلموسٹ چیزیں جو ہیں وہ کہہ دی گئی ہیں, بتا دی گئی ہیں. اور میں بھی یہی کہوں گا کہ کلام کے انتخاب میں آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے تھی. حیدرآباد کو تو میں ہر ایپیسوڈ میں نے سلام کیا ہے کہ اتنی اچھی آوازیں اس بار وہاں سے ماشاءاللہ آئی ہیں, اور آپ کی بھی آواز بہت اچھی ہے. اور پہلے آپ نے اثر چھوڑا تھا اور اب آپ اس دفعہ اثر لے گئے ہیں سیمی فائنل کا, تو یہ تھوڑا سا فرق ہوا ہے کہ آپ, کیونکہ یہ اوپر جب آواز جاتی ہے تو اس وقت کیونکہ آپ نے 2 اشعار پڑھنے ہیں صرف, اور جہاں آپ نے آواز کا پورا زور دکھانا ہے وہاں پہ کوئی دبا لفظ آ جائے گا, جیسے تسلی ہے اور وہ دبا ہوا لفظ ہے, اس میں آپ کی پوری جان لگنی ہے. یا تو وہاں پہ کھلا ہوا لفظ ہو, الف ہو, اور اس طرح کا جو آسانی سے آپ اس کو ادا کر سکیں. تو آپ نے مشکل خود پیدا کی اپنے لیے, لیکن کوشش اچھی ہے, اللہ آپ کو برکت دے. شکریہ. آئیے, پہلا بھرپور راؤنڈ ہو گیا ہے پہلے سیمی فائنل کا. لیکن میں تمام تر پارٹیسپینٹ سے کہنا چاہوں گا کہ ہر راؤنڈ کے مساوی نمبر ہیں. تو ابھی 1 راؤنڈ ہوا ہے اور 2 راؤنڈ باقی ہیں, تو جتنا ہو گیا ہے اس سے ڈبل باقی ہے ابھی. تو اگر کہیں کسی کو لگ رہا ہے کہ میں انصاف نہیں کر پایا ہوں تو ابھی اس کے بعد جتنا ہو گیا اس سے 2 مواقع زیادہ ہیں واپس آنے کے. تو یہ ہے ابھی وقت انشاءاللہ. وقفہ لیتے ہیں, دوسرے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. خوش آمدید. دوسرا راؤنڈ سخن در سخن. میں آغاز کروں گا کلام کا, جس لفظ سے ختم ہوگا, جس لفظ پر ختم ہوگا اس سے ان کو آغاز کرنا ہوگا, جس لفظ پر ختم کریں گے اس سے یہ آغاز کریں گے. اب میں اس راؤنڈ کے لیے بھی کہوں گا جو جج صاحبان نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ جس طرح پچھلے راؤنڈ میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم اگر کسی چیز کا مارجن دے بھی دیتے تھے تو شاید سیمی فائنل کی وجہ سے مارجن نہ دیں, تو اس لیے میں ذرا تاکید کے ساتھ کہوں گا کہ کوشش کیجئے کہ لائنز ریپیٹ نہ کریں, کیونکہ ہم بار بار کہتے رہیں لیکن لائنز ریپیٹ ہوتی رہی ہیں, تو یہ نہ ہو لائنز ریپیٹ کرنا نقصان دہ ثابت ہو جائے. تو بس کسی بھی کلام کی, جس طرح نے بار بار کہا ہے, پہلی 2 لائنز آپ نے پڑھنی ہے اور اس لائن پہ آپ نے اسی جملے پہ آپ نے ختم کر دینا ہے تکرار کیے بغیر. ٹھیک ہے, باقی آپ کو معلوم ہے 10 سیکنڈ کا ٹائم ہے, اور میں بتاؤں گا کہ کون سا لفظ ہے. علی میں آپ کو بھی جو ہے وہ نام لے کے بتاؤں گا کہ کون سے لفظ سے آپ نے شروع کرنا ہے. بسم اللہ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا, اے حسنین کے نانا. الف. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے, سر ان کے قدموں میں رکھ کر, سر ان کے قدموں میں رکھ کر جھک کے جینا کیسا ہے. یہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے, سانس لیتا ہوں تو
जन्नत की हवा आती है। अली ये या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। जी अब बताइए, आप पहले बताइए कि कहीं गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है? आपको कौन सा लफ्ज दिया गया था बिलाल? अलिफ मद्दा से आपने शुरू किया है। आने वालों जो है वो उसको हम अब जजेस ये फैसला करेंगे कि हाँ। उसको अलिफ में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग लफ्ज है एक अलिफ मद आ। जी एक से या भी तो पढ़ लेते हैं ना, ये से ये आ जाए तो या नहीं, ये तो लफ्ज है ना पूरा, वो तो ये के बाद अलिफ आ रहा है। था इनका क्या था? अलिफ आया था। हाँ जी, ये अलिफ मद आ से पढ़ा है इन्होंने। दोनों में फर्क तो है और वहाँ गलती हुई है। जी चलें, और बाकी माशाल्लाह सबने अपनी अपनी कोशिश की है, घबराए हुए, और कुछ ने अच्छी परफॉर्मेंस, मिली जुली कैफियत थी माशाल्लाह। अब ये है कि पता नहीं वो खैर जाहिर है आप लोग ही फैसला करेंगे कि शायद वो आम आदमी अलिफ और अलिफ मत के उस फर्क को उन्होंने यानी सर ये उन्होंने एक ही आम समझा आदमी पड़ा। नहीं है, हाँ, ये नहीं है। फैसला तो आप वो जाहिर है मतलब ये आप हमारे अलिफ साथ हैं या उनके साथ? या दोनों से मिले। मैं ना मासूमाना कमेंट कर रहा हूँ। देखिए जब लुगत में दर्द होता है ना लफ्ज, जी जी जब लुगत में दर्द होता है तो अलिफ मद आ अलग होता है, उससे जो लफ्ज़ बनते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, और अलिफ से जो लफ्ज़ बनते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। तो इसलिए वो एक अलग हैसियत और शनाख्त रखता है लफ्ज़। आपको अलिफ से शुरू करना चाहिए था, अलिफ मद आ से आ गया, तो ये एक गलती बहरहाल है। आम लिखना है तो हम अलिफ से नहीं लिख सकते, अलिफ मद आ से लिखेंगे आम लिखने के लिए, तो इसलिए वो लफ्ज अलग है, उसके साथ लफ्ज जितने भी आएंगे वो अलग होंगे। बिल्कुल सही। नहीं आप हुजूर मेरी तो सारी, तो वो अगर आप अलग करते हैं तो फिर इसको भी अलग ही फिर कंसीडर नहीं, किसको? उसमें भी हा और है दो हम सुए, मतलब ये वाला है, और हुजूर मेरी तो सारी बार नहीं बेटा, वो है वो और हलवे है, वाला और है वो अलग है। और है। मुख्तलिफ वही मैं लफ्ज़ कह रहा ये हूँ कि अगर दोनों आप लफ्ज़ इसको अलग मुख्तलिफ अलग कंसीडर नहीं हम नहीं कर रहे बेटा, ये तो लुगत के अंदर मौजूद है, हुरूफ तहजी हैं, और उनमें हम तब्दीली करने का इख्तियार नहीं रखते हैं, ये तो लफ्ज है अलग। अच्छा, और उसमें ये जो अली ने तो वो उस कलाम को पढ़ा है जो मैंने पढ़ा था शुरू में, तो वो ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं। देखिए ये भी वैसे अगर तो फैसला तो आप लोग वैसे तो करेंगे। वो उस लफ्ज़ से आया, क्या ये भी पाबंदी है कि वो कलाम दोबारा दोहराया नहीं जा सकता जो कि पहले किसी ने पढ़ दिया हो? देखिए ना बाज़ औक़ात अगर ये में कोई लफ्ज़ आ गया और कलाम वही, क्योंकि यहाँ तो हुआ ये जल्दी रूफी साहब कि पिक मैंने शुरू किया या नबी नजर करम फरमाना, ये तो हमें अब कोई उन पे भी ये आ गया, इन्होंने भी वही पढ़ दिया या नबी नजर करम फरमाना। ये हमें कोई इस तरह की कोई हिदायत नहीं है ठीक कि ठीक, हाँ सही, मैं तो इसीलिए सिर्फ नहीं। हाँ क्या और बात ये कर रहा जहन हूँ। का ही असल में इम्तिहान होता है कि कितनी जल्दी आप पिक करते हैं कोई कलाम। ठीक, पिक करते हैं, और अब फिर वो जाहिर है कि अगर कोई नहीं तो सामने की चीज़ें ले लेते हैं लोग। मिसाल के तौर पे अगर सारे लफ्ज एक ही या पे ही आ जाते हैं तो फिर चॉइस ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। इसी चीज़ का तो इम्तहान है कि आपने कितना कुछ आपके जहन में मौजूद है, और अगर आप सभी एक ही कलाम रिपीट कर लेते हैं तो फिर जाहिर है उससे मसला तो है, लेकिन बहरहाल आप पूरे उतरे हैं उस पर, जो क्योंकि ये तय नहीं था पहले, इसलिए ठीक इसमें ठीक शामिल ठीक है। ठीक ठीक। रूफी साहब, हम पहले दिन से जिस चीज़ से डर रहे थे और वही हुआ है कि हम कह रहे थे कि इस राउंड में ऐसा ना हो कि बहुत खूबसूरत को पढ़ने वाला इस वजह से निकल जाए, तो ये अब हम दुख के साथ कह रहे हैं कि जब एक सेगमेंट में इनका कोई नंबर ही नहीं है तो ही स्टैंड्स नो वेयर। अच्छा है नहीं, ओके, के तो नंबर, जब उठाया ही नहीं है सही है तो ये कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। 10 नंबर तो माइनस शायद बाकी जज साहबान को पढ़ने के नंबर दे दें शायद। किस बात के? नहीं नहीं, मैं तो बाकी पढ़ने का नंबर, यहाँ पढ़ने का नंबर चूंकि है नहीं, नहीं, यहाँ तो पढ़ने का नंबर तब शुरू होगा जब पहले सही पड़ेगा। हाँ, है, लेकिन अगर उस सूरत में तो सही लफ्ज से शुरू करें। हाँ ठीक, बस जाहिर है मुकाबला तो उसका है ना कि आपने उस लफ्ज को पकड़ा कि नहीं पकड़ा जो जहाँ मिसरा खत्म हुआ था। ये बिल्कुल बैतबाजी की तरह है, आपने वो लफ्ज पकड़ना है और उस लफ्ज पर कलाम का इंतखाब करके देना। अच्छा, जीरो हो गया ना। हतमी मेरे फैसला बेटे तो को जजेस नजर का लग ही है, गई। तो जाहिर है। बेटे को नजर लग गई। ये है।
مجھے اصل میں شاید افسوس بہت ہو رہا ہے اس لیے میں بار بار کہ آپ جو کہ آپ لوگوں کو بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے لیکن یہ کیونکہ بڑا اچھا پڑھنے والے ہیں. اور mistake ہے. روفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظر لگی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ روفی صاحب کی ہی لگی ہے کیونکہ گورا بلال اس کا نام رکھا ہوا تھا انہوں نے. چلے اٹس اے پارٹ آف بیسٹ آف لک جی سب کے لیے بہت بہت. کچھ کہیے گا سلمان بھائی اب ٹھیک بس بہت ہو گیا. ٹھیک 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 چلیں لیٹس سی. میری یہ دعا ضرور ہے کہ یہ اس کا امپیکٹ اتنا میجر نہ ہو کہ پوزیشن افیکٹ کر جائے, لیکن لیٹس سی کیا ہوتا ہے. وقفے کے بعد فیصلہ کن راؤنڈ کے ساتھ حاضر ہوتا ہے. خوش آمدید. پہلا سیمی فائنل آخری راؤنڈ. چاروں پارٹیسپینٹس یہاں میرے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس راؤنڈ کا فارمیٹ. جج صاحبان آغاز کریں گے اور یہاں سے ہمارے ساتھی اس کلام کا اختتام کریں گے. اور جس طرح جج صاحبان نے بتایا اس میں بنیادی عنصر یہ ہے کہ اس سر سے کلام کا آغاز ہوتا ہے نہیں ہوتا. اس کے بنیادی نمبرز اور پھر بطور مجموعی کیسا پڑھا ہے اس کے بھی نمبرز تو ہیں ظاہر ہے. تو محمد بلال بٹ یہاں کھڑے ہیں میرے ساتھ اور سرور بھائی کلام کریں گے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا ہے. امات کلام مکمل کریں گے انشاءاللہ. سبھی بھائی آغاز کریں گے. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا.
نین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. رائٹ. روفی صاحب پڑھیے گا اور آپ مکمل کریں گے علی عادل انشاءاللہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. سر سلمان بھائی. ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے. درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر. درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر. یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے ہمیشہ مدحت. کامنٹ کیجیے جی، پہلے آپ ہی کامنٹ کر دیجیے. بہت خوب ماشاءاللہ، بالکل آپ نے اسی سر سے اٹھایا. ویل ڈن. بہت خوب. روفی صاحب. میرا علی عادل جو ہے وہ عدل نہیں کر سکا. نہیں اونچا سر ہو گیا. نہیں میرے خیال نیچے مطلب وہ سر نہیں تھا جو آپ نے. بچے کی وائس ہے نا، ہاں تو وہ باریک آواز میں پڑھنے والا بچہ ہے، تو میں نارمل سا بھی رکھا تو اس کے لیے بہت اونچا تھا وہ. سر صحیح بھائی. محمد عماد نے ماشاءاللہ پک کر لیا سر اور اچھا پڑھ کے دکھایا. سر بلال نے بہت امپریسو پڑھا ہے اس جس کو کہتے ہیں کم بیک کرنا. پورے رچاؤ کے ساتھ وہ جو دو انترا پڑھا ہے، ایک تو سر بہت زبردست اس نے پکڑا اور پھر پورے رچاؤ سے اس کو
ला के पढ़ा और इसमें अब हमारे जो अली आदिल साहब हैं उनका मसला बन गया। अब देखें क्या जजेस की तरफ से फैसला क्या आता है। बहुत अच्छा माशाल्लाह, अमाद ने भी बहुत अच्छा पढ़ा और आपको तो खूब जो है वो भाईजान ने फंसाने की कोशिश की, लेकिन आप खूब निकले हैं उससे। जीते रहिए। हाँ ठीक है, नॉट टू फॉरगेट कि आज 4 में से 2 सना खान आगे जाएंगे, ना कि 1, क्योंकि हम फाइनल के लिए 2 सना खान तैयार कर रहे हैं। जनाब मैं नतीजा अनाउंस करने लगा हूँ। मरहबा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीज़न 10 के पहले सेमीफाइनल का इंशाअल्लाह, और इसमें ज़ाहिर है 4 में से 2 लोग आज सेलेक्ट होंगे, आगे जाएंगे, और 2 का सफ़र यहाँ पे इख्तिताम को पहुँचेगा। और ये 2 लोग जो आगे जा रहे हैं उनको तो बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, क्या कहने हैं। ये जो 2 आज का हिस्सा नहीं भी है, सब यानी जो आगे हिस्सा नहीं रहेंगे, सबकी ये ख्वाहिश तो ठीक रह रही है कि वो 2 भी आगे सफ़र में साथ चलें, लेकिन ज़ाहिर है मुकाबला है। और जिस तरह जज साहिबान कहते हैं कि उस पर्टिकुलर 1 मिनट 2 मिनट या 3 मिनट में किसी ने कैसा परफॉर्म किया है उसकी बुनियाद पर फैसला करना है। तो ये कहीं से भी ये अहाता नहीं कर रहा कि कौन कितना अच्छा या बुरा पढ़ने वाला है, खुदा न खास्ता उन 2-3 मिनट में कैसा परफॉर्म किया है, बस ये उसकी बुनियाद पर ज़ाहिर है फैसला होना है। तो थोड़ी सी बात वाज़े उस वक्त हो गई कि जब तीसरे राउंड में, आखिरी राउंड में अनफॉर्चुनेटली अली आदिल जो बुनियादी एक आंसर था उस राउंड का, यानी कि उसी सुर से आगाज़ करना जिस सुर से ख़त्म किया जा रहा है, जब वो उसको मिस कर गए तो एक सूरत हाल थोड़ी सी वाज़े हो गई कि इस राउंड में वो बेशतर नंबर शायद नहीं ले पाएंगे अली। और जब आप एक राउंड के तकरीबन सारे या बहुत सारे नंबर मिस कर दें तो यार फिर आप इतना पीछे रह जाते हैं कि फिर आप बाकी राउंड में कितना ही अच्छा परफॉर्म कर लें, लेकिन इतना बड़ा गैप आया था कि फिर टेक्निकली तो मुमकिन है लेकिन प्रैक्टिकली मुमकिन रहता नहीं है फिर उसको कवर करना, उस खसारे को कवर करना, जाहिर है। और ऐसी ही एक इंतहाई अजीब व गरीब सूरत हाल हुई दूसरे राउंड में, जिसमें मुझे बड़ा अफसोस है और मुझे यकीन है, बल्कि मैंने देखा है कि जज साहिबान को भी उतना शायद मुझसे ज़्यादा अफसोस है, लेकिन वो सब पाबंद हैं ज़ाहिर सिंसेरिटी के साथ मार्किंग करने पे। और अगर कोई रूल है वो फिर कोई बहुत अच्छे पढ़ने वाले के भी आड़े आ रहा है तो किसी के लिए उस रूल को अमेंड तो नहीं किया जा सकता और किया जाना भी नहीं चाहिए, उसूल का तकाजा तो यही है। तो फिर दिल पे पत्थर रख के जज साहिबान ने ये काम किया है और ऐसा ही ज़ाहिर है वो करने के पाबंद थे। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामाई अजीब व गरीब, और मैं अपने वाले को मायूस कुन सूरत हाल उस वक्त हो गई कि जब दूसरे राउंड में बहुत ही अच्छा पढ़ने वाले बिलाल बहुत ही खूबसूरत पढ़ते हैं और दूसरे राउंड में भी उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, बाकी राउंड में तो पढ़ा ही, वो एक बड़ी बुनियादी गलती ये कर गए कि उस राउंड में आगाज उस लफ्ज से करना था जिससे पिछले सना खान ने इख्तिताम किया हो, और हम बताते भी थे कि वो लफ्ज कौन सा होगा। तो पिछले सना खान ने इख्तिताम किया अलिफ पर, और फिर हमने बताया कि आपने अलिफ से आगाज करना है, अलिफ मत आ से आगाज हुआ कलाम का। और ये वो मरहला था कि जब बिलाल के बहुत अच्छा पढ़ने के बावजूद भी, क्योंकि उस राउंड में बुनियादी आंसर ये था कि आप सही लफ्ज से शुरू करते हैं नहीं, उस राउंड के सारे नंबर चले गए और यूं बिलाल उसमें बहुत पीछे रह गए। अभी मेरे सामने स्कोर कार्ड है जिसको देखकर मैं बता सकता हूं कि अगर उस राउंड में वो बुनियादी चीज उन्होंने फॉलो कर ली होती तो उस राउंड में उनको अगर आधे नंबर भी मिले होते, 50% नंबर भी मिले होते, तो भी क्वालिफाई कर जाते वो, और उतने तो मिल ही जाते जाहिर है जिस तरह पढ़ रहे थे, लेकिन ये हो नहीं सका। तो लेकिन बिलाल में आपसे मुझे एक बहुत अच्छी बात ये लगी कि उस सारी सूरत हाल के बाद भी आपके चेहरे पे कोई मायूसी, कोई उदासी, कोई फ्रस्ट्रेशन या कोई एंगर नहीं था, बल्कि वैसी ही मुस्कुराहट थी, और ये ऐसा ही होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। इसी में बेहतरी हाँ ये समझता हूँ कि जी हाँ साहब से जी जी, तो उन्होंने एक अच्छी न्यूज़ दी है कि बिलाल साहब जो हैं ये नात जिंदगी है में इनको उन्होंने मदऊ किया है। जबरदस्त, वेरी प्लेयर भी यहाँ बैठे हैं, हाँ, प्रोड्यूसर भी यहीं बैठे हैं, तो ये इनके लिए बस बेहतरीन टोकन ऑफ लव है। बस जिंदाबाद, ये तो बहुत अच्छा होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप जाहिर है कि बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिश। अभी रूफी साहब अजराए मजाक में से कह रहे थे कि मैं ऐसे रुखसत कर रहा हूँ बिलाल को जैसे घरों से बेटियों को रुखसत किया है लेकिन अब क्या किया जाए, तो लेकिन ऐसी मुस्कुराहट के साथ ही आपने यहाँ से जाना है और आगे जो है वो इंशाल्लाह अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है सारे देखने वालों के लिए, पार्टिसिपेंट के लिए भी, कि ये देखें इस तरह की सिचुएशन भी हो जाती है और सबके हाथ बंधे में कुछ नहीं किया जा सकता। तो लेकिन आप अगर आखिर में कुछ कहना चाहें। बस यही कहना चाहूँगा कि जजेस की जो राय है वो सबसे अफजल है, अच्छी, और very good। मेरी बिल्कुल गलती थी इसके अंदर, शाबाश, और बहुत मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। और दूसरा ये कि मैं तो दुआ यही कर रहा था कि जो बेहतर हो वो हो। वेरी गुड, शाबाश। तो मेरे अल्लाह ने दुआ कबूल की है। मैं तो यही कहूँगा क्योंकि अब तो वो एक वाक़या पेश आ चुका है, तो यही मेरे लिए बेहतर था
اور انشاءاللہ اسی کو میں زبردست زبردست، اسی اسپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ جانا ہے. ویری گڈ، بہت اچھے، شاباش، جزاک اللہ. اور علی بھائی مائک ذرا لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھا پڑھایا آپ نے جی جی پہلے ایپیسوڈ میں بھی اور اس ایپیسوڈ میں بھی، ظاہر ہے. لیکن اب وہ جس طرح میں کہہ رہا تھا نا کہ کوئی اچھے سے اچھا بیٹسمین بھی کبھی کبھی جو ہے وہ صفر پہ بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. بھائی آپ تو صفر پہ آؤٹ نہیں ہوئے، لیکن ویسے بتا رہا ہوں تو. لیکن ٹھیک ہے، بالکل تو آپ نے یہاں سے وعدہ کر کے جانا ہے. سب دیکھ رہے ہیں، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ آپ نے مایوس بالکل نہیں ہونا بالکل اور آقا کی ثنا کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. بالکل. اور یہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ یہ کمپٹیشنز وغیرہ یہ ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ اگر ہمیں میرے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ میں یہاں پہ آیا. میری ملاقات روفی صاحب سے ہوئی، میری ملاقات سلیمان کونین صاحب سے ہوئی، واہ واہ، میری ملاقات سبھی بھائی سے ہوئی، کیا بات. اور شاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، نہ کہ یہ میرے لیے مایوسی کی بات ہے کہ میں آج ڈسکوالیفائی ہو گیا. کیا کہنا ہے، زبردست زبردست. بس یہ ہے کہ آپ نے اعزاز والی فہرست میں میرا نام نہیں لیا، یہ ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن باقی تو صحیح ہے. ٹھیک، کوئی ایسی بات نہیں. مبارک ہو، بہت بہت اچھا، اتنا اچھا پڑھا آپ نے ماشاء اللہ. آپ دونوں سے انشاءاللہ ہوگی ہماری فائنل میں بھی ملاقات. بہت بہت مبارک ہو. پہلا سیمی فائنل یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ، اور دوسرے سیمی فائنل کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ و ناصر. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، یا مصطفیٰ، اہلا و سہلا مرحبا یا مجتبیٰ، اہلا و سہلا مرحبا. عرش کے تارے ہر ایک بے کس کے ہیں سہارے. رسول پاک ہمارے، رسول پاک ہمارے، سبھی کے راج دلارے، سبھی کے راج